قرآن لایا، جس پر قرآن نازل ہوا، تو پہلی تو کوئی نہ کوئی آیت رہی ہوگی نا جس سے ابتدا ہوئی، جس سے نزول وحی الہی کی ابتدا ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ یہ 5 آیتیں تھیں جو دفعتاً واحدہ غار حرا میں جبریل امین لے کر نازل ہوئی۔ اقرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہی بتانا ہے۔ انہوں نے بیس بنا لیا، لیکن نظام قدرت یہ ہے، قدرت نے مہر ثبت کر دی، یہ علمہ بالقلم، تمہیں نالج قلم کے ذریعے دی جائے گی۔ اگر قلم چلے گا تو تم چلو گے، قلم اگر ٹھہر گیا، یہ پہلا میسج ہے جو پہلی دفعہ انسانوں نے سنا۔ اس سے پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، کرم ہے کہ 1455 سال پہلے انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ تلوار چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، لشکر و سپاہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جب قلم چلتا ہے تو وہ سب کچھ اس کو عطا ہو جاتا ہے جو انسان کو انسانیت بچانے کے لیے چاہیے، مانوتا کی حفاظت کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ صاحب قلم والا ہی دے سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے پہلی دفعہ دنیا کے کانوں میں یہ بات پڑی۔ نہیں تو اس سے پہلے تو سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ فلاں اسٹیٹ کو میں نے مٹا دیا، فلاں گاؤں کو لوٹ لیا، فلاں قافلے کو ہم نے لوٹ لیا، ہم اتنے بہادر ہیں، یہ کہتے تھے اہل عرب والے اپنے گناہوں پہ ناز کرتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ پہلی دفعہ ان کے کان نے یہ میٹھے بول سنے، یہ مالک کے بول تھے، اسے وحی الہی کہتے ہیں۔ علمہ بالقلم، اے لوگو ہم نے طے کر لیا ہے، مالک نے جو طے کر لیا وہی ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مالک وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، کریٹر وہی ہے، سسٹینر وہی ہے، ودھاتا وہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، سب کو رزق دینے والا وہی ہے۔ کوئی ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے یا ریفیوز کرے، کسی کے کنڈم کرنے سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ مالک ایک ہے اور اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے ایک محبوب بندے سے جو چٹیل پہاڑ کی ایک غار میں بیٹھا ہوا اس کی یاد میں گم تھا، جبریل امی کے ذریعے اسے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ بتا دو دنیا کو، ہمارے بندوں کو بتا دو، 70 ماؤں سے زیادہ مالک چاہتا ہے کہ نہیں؟ 70 ماں یہ مطلب طریقہ تھا اس دور کا، یعنی کاؤنٹ لیس مائیں جو پیار دیتی ہیں اس سے زیادہ مالک چاہتا ہے۔ ارحم الراحمین، سبحان اللہ، حق ہے۔ بے شمار مائیں محبت تم پر نچھاور کر دیں، اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا مالک ہے تم سے۔ بے شک۔ وہ کہہ رہا ہے علمہ بالقلم، وہ جانتا ہے کہ تم کیسے آگے بڑھو گے، کیسے تمہارے اندر مانوتا آئے گی، کیسے تم ایک سچے اچھے انسان بنو گے۔ بالقلم، قلم چلے گا تو تم چلو گے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ علم الانسان، انسان جو ہے جب علم حاصل کرے گا، جب تعلیم حاصل کرے گا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ سب کچھ جان جائے گا جو وہ نہیں جانتا۔ اب وہ مارس پہ جائے گا، اب وہ اسپیس میں جائے گا، اب وہ وہاں پر اسٹیشنز بنائے گا، اسپیس میں، خلا میں، مگر کچھ بھی نالج کے لیے
کچھ بھی پانے کے لیے قلم چلانا ہے. اب ان بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہائی اسکول کے ایگزام دیں, انٹر کے ایگزام دیں, اس کے بعد ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ٹیچر بنے, اچھے فارمر بنے, کچھ بھی بنے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پڑھ لیا اب ہمیں پڑھنا نہیں ہے. ارے پڑھنے کا حکم تو ہمارے سرکار نے یہ دیا, اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, کہ ماں کی گود سے لے کر مرنے تک پڑھتے رہو. بے شک بے شک سبحان اور آج ہمارے گھر میں بچوں کی آنکھ ترک جاتی ہے, اپنے پیرنٹس کو کتاب کھولے ہوئے نہیں دیکھتے. سرکار نے ایک نظام بنایا, الولد مرۃ ابوہ, جیسے بچوں کو بنانا ہے ویسے خود بن جاؤ. سبحان اللہ. مرۃ ابوہ, آئینہ ہوتے ہیں بچے. بچوں کو دیکھ کر ان کی فیملی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ ان کے سنسکار کیا ہیں, ان کا سبھاؤ کیا ہے, ان کے اخلاق و مورل کیا ہیں, جان سکتے ہیں آپ. تو یہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے معاملات جو کچھ الٹے سیدھے ہو گئے چھپے رہے, تو توبہ کرو اللہ سے اور اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے خود پڑھنا شروع کر دو. تم 40 کے ہو کہ 60 کے ہو, کسی 60 گاٹھ مت رہو. کوئی جگاڑ نہیں ہے, کوئی بیک ڈور شارٹ کٹ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, اسکول سے آئے تو ان کا بستہ کھولو, نہیں پڑھے ہوئے ہو تو جب بھی پوچھو کہ یہ کیا ہے بیٹا, یہ کیا پڑھا, واہ بھائی واہ, بہت اچھا کیا. تمہارے شوق کو دیکھ کر ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. بے شک. تم کو جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں, جھوٹ بولنے لگتے ہیں. تم کو بہانے بازیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بہانے بازی کرنے لگتے ہیں بچے. یہ سرکار نے بتایا, میں نہیں کہتا. صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, الولد مرۃ ابوہ. تم بچوں کو چاہتے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑی بڑی اسپیچ دینے سے, بڑی بڑی نصیحت اور لمبی لمبی گفتگو کرنے سے کچھ سدھار آئے گا؟ نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ سدھار تو ایسے آتا ہے, سدھار کا راستہ تو یہ ہے کہ ویسے ہی تم بن جاؤ, بے شک. جیسے کہ تم چاہتے ہو کہ بچے بنے, جیسا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو ویسا تمہیں خود بن. اللہ تعالی ہم سبوں کو علم کا شوق عطا فرما دے, آمین. اور اس جہالت سے بچائے کہ ہم کچھ جان گئے ہیں. کیونکہ جس دن تم یہ جانو گے کہ ہم کچھ جان گئے ہیں, اسی دن سے تم ڈاؤن فال شروع ہوگا. جہالت کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے اوپر. تم کسی ایک سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہو سکتے ہو, ماہر ہو سکتے ہو, ودوان ہو سکتے ہو. ہر سبجیکٹ میں تو نہیں ہو سکتے نا, کہ ہو جاتے ہو. انٹر کے بعد تمہیں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ چننا پڑتا ہے کہ تمہیں مولوی بننا ہے, یا کہ مفتی بننا ہے, کہ ڈاکٹر بننا ہے, کہ انجینئر بننا ہے, کہ ٹیچر بننا ہے, کہ سول سروسز میں جانا ہے. پھر تو تمہیں سبجیکٹ ٹاپک چننا پڑے گا. ہم میں کہ اکثر پیرنٹس ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے, یہ کام کیسے کرنا ہے. بچوں کی تعلیم, ان کی ایجوکیشن, ان کے مورل کو, ان کے سبھاؤ کو کیسے درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو جانکار ہیں ان سے پوچھو. بے شک بے شک. تم اگر پوچھنے کی شرمندگی سے بچتے رہو گے, زندگی بھر شرمندہ رہو گے. اگر شرمندگی دور کرنا چاہتے ہو تو پوچھو ان پیرنٹس سے جو کامیاب ہیں, جن کے یہاں گیان ہے, نالج ہے, ان سے ملو, ان کو بلاؤ, ان سے دوستی کرو. لیکن افسوس کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیسے ایسے بنے کہ جو اپنے لیے بھی بہتر ہوں اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوں. سرکار فرماتے ہیں, خیر الناس من ینفع الناس. بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اور بے علم و بے ہنر نفع بخش ہو سکتا ہے, نادان کلہاڑی بھی چلاتا ہے تو پیر پہ مارتا ہے. تم اپنے کسی کے بنو نہ بنو, اپنے کے لیے تو سوچو, اپنی فیملی کے لیے بھی سوچو, اپنے گاؤں کے لیے تو سوچو. مت سوچو تم یونیورس کے لیے, مت سوچو تم وشو کے لیے. کم سے کم جس جگت میں رہتے ہو, جو مالک نے تھوڑا سا تمہیں دیا ہے, اس کے بارے میں تو سوچو, اس کے بنانے سنوارنے کی فکر تو کرو. اور بے علم بے ہنر کچھ کر سکتے ہیں اچھا, ہے کوئی جگاڑ, ہے کوئی شارٹ کٹ, ہے کوئی چور دروازہ؟ نہیں ہے. مولا تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ دے, آمین. سوجھ بوجھ دے. آمین. پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی بات ہے,
ہیں، ہر طرف لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلطی آپ کریں دل کا پہاڑ بنا دیں. ایسے حالات میں تو ہمیں اور سیوا بھاؤ سے اپنے بچوں، اپنی سوسائٹی اور سب کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں؟ آپ بتاؤ، کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لائر بھی ہیں؟ کوئی لائر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم میڈیکل سائنس میں کچھ جانتے ہیں؟ کسی ایک چیز کے لیے ٹارگٹ بناؤ، اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے پلان کرو. وَفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم اس سبجیکٹ کو، اس مسئلے کو، اس ٹاپک کو حل کرنا نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جنہوں نے حل کر لیا ہے. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر. تو ہمیں تو سب بتا دیا گیا، لیکن ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس کچھ ثواب مل جائے. اس کے اندر جو ہدایت ہے، جو نور ہدایت ہے، جو نور حکمت ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، حمد کی ڈیفینیشن پوچھ لیے، نہیں معلوم کہ حمد کی تعریف کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں. کوئی نماز کی رکعت بتاؤ جس میں بغیر اس کو پڑھے ہوئے پڑھ لیا ہو. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن یہ شوق کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے، کوئی اسپرٹ نہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، کوئی ذوق نہیں، بس چلے گئے ٹیپ ریکارڈر کی طرح. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہدایت کے سمندر موجزن ہے. مولا تعالیٰ ہم سبوں پر اپنا فضل فرمائے اور اس ادارے کے تمام معاونین پر، اساتذہ پر، طلباء پر اپنا فضل فرمائے. مولا عز و جل غیب سے آپ سب کو نوازے. ابھی آپ دیکھیں اسٹیج الحمدللہ علماء سے، وفات سے، قراء سے بھرا ہوا ہے. اور الحمدللہ مولانا طلعت صاحب بھی جو الحمدللہ بڑا اصلاحی کام کر رہے ہیں، جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، فضول خرچیاں شادی کے نام پہ اور تمام معاملات میں مولانا طلعت صاحب ایک دم فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، فیس کر رہے ہیں اور ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ، یہ سب لوگ ساتھ ہیں مولانا طلعت کے. آپ بھی شامل ہو جائیے تاکہ فضول خرچیوں سے ہم بچیں، جو شادی کے نام پہ، بیاہ کے نام پہ، ختنہ کے نام پہ، عقیقے کے نام پہ. تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہائی اسکول میں ہے، ابھی 2 سال بعد انٹر کر لے گا، پھر کس کالج میں جائے گا، کس دارالعلوم میں جائے گا. کوئی اس کے لیے پلان نہیں، کوئی اس کے لیے بجٹ نہیں. ساری زندگی وہی کہ شادی کرنا ہے، بیاہ کرنا ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی خریدنا ہے، سارا پلان اسی کے لیے ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو جہاں لڑنا ہے وہاں لڑ ہی نہیں رہے. ہم وہاں لڑ رہے ہیں جہاں نہیں لڑنا چاہیے، جہاں کی لڑائی سے کچھ ملنا ہی نہیں ہے، ہم ادھر لڑ رہے ہیں. غلط رخ پہ چل پڑے. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ہمیں لکھنؤ جانا ہے تو 6 لائن پکڑیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے پورب کی طرف؟ نہیں بھائی، اگر گئے تو منزل دور ہو جائے گی نا. ہمیں لکھنؤ جانا ہے تو لکھنؤ کی طرف جانا ہے، حیدر گڑھ کی طرف ہوتے ہوئے نکلنا ہے، انہوں ہوتے ہوئے، ایسے جائیں گے نا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، اور پھر ان ضرورتوں کی تکمیل، ان کو پورا کرنے کے ذرائع کیا ہیں، کیسے ان ضرورتوں تک ہم پہنچیں، کیسے ان ضرورتوں کو ہم حاصل کریں. بتا دیا گیا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ تمہاری ساری حاجتیں، تمہارے سارے کام، تمہاری بگڑی تقدیر سب قلم کے زور سے بنائے گا قدرت. یہ قدرت کا نظام ہے. یہ قدرت نے طے کر لیا ہے کہ اگر قلم نہیں چلے گا تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، نہ تمہارے ملک کا بھلا ہونے والا ہے، نہ دیش کا، نہ تمہارے گھر کا. تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے لڑتے رہو گے، لوگ لڑاتے رہیں گے، لیکن کہیں کا کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں. تمہیں اگر بھلا کرنے کا شوق ہے، اپنا، اپنی فیملی کا، اپنے گاؤں کا، اپنے دیش کا، تو پھر تمہیں علم کی طرف قدم بڑھانا ہے. مولا کائنات مشکل کشا کہتے ہیں نا، مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے سب پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو. مشکل کشائی کرتے ہی رہتے ہیں، وہ آج بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اگر دولت حاصل کرو گے تو اس کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑے گی، اور اگر علم حاصل کرو گے، شکشا حاصل کرو گے، نالج حاصل کرو گے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا. نالج تمہاری حفاظت کرتا ہے. نالج سے دور جو قومیں ہوتی ہیں وہ فٹ بال بن جاتی ہیں، ہر پلیئر کک مارتا ہے.
مولا تعالیٰ فضل فرمائے، ہم سبوں کو اچھی سمجھ دے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، سچا بنے اور سچائیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں نقیب جلسہ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں، اور ایک معطلہ صاحب الحمدللہ تشریف لائیں، ان کا بھی بیان ہوگا، اور بھی تمام لوگ ہیں۔ مولا تعالیٰ قبول فرمائے، یہاں ہم لوگوں کا اکٹھا ہونا مالک قبول کرے، اور ہم سبوں کو علم کے لیے لڑنا، نالج کے لیے، شکشا کے لیے لڑنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔